اختیار کرو گے وہ تمہیں تمہاری اجرت دے گا اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس کا سوال کرے پھر وہ تم پر دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے اور تمہاری نفرتیں نکل آئیں گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک دنیا جو ہے ایک زندگی جو ہے وہ کھیل و تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں تمہاری اجرت دے گا۔ یعنی جو بھی آدمی ایمان لائے گا اور جو بھی کام کرے تو اس کی اجرت یعنی اس کی ویجز ملیں گی۔ دنیا میں جو کام کرتا ہے اس کو ویجز مل جاتی ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ویجز دے رہا ہے، دے اللہ رہا ہے، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے گا۔ یعنی جو اللہ نے مال آپ کو دے دیا اس کا سوال نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، جو پروفٹ آپ کو دے دیا اس کا سوال نہیں کر رہا ہے وہ۔ اور آگے لکھا ہے اگر وہ تم سے اس کا سوال کر لے اور اس پہ دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے اور تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں آ جائیں گی۔ یہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سارے مال لیے چلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ 20 روپیہ کے علاوہ اگر مانگ لے 80 تو باقاعدہ اللہ سے نفرت زیادہ ہو جاتا ہے آدمی۔ وہ مانگ بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے تمہارا سوال پیسے کا نہیں کر رہا، اور اگر ایسا کر لے اور دباؤ ڈالے تو تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے یا مال ہے، اس کا اگر انسان کو نقصان ہو جائے تو باقاعدہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے ایسا کون سا ایسا کام کر دیا جو اللہ نے میرے سے ایسا کر دیا۔ باقاعدہ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے وہ۔ تو اس کا مال کا اگر وہ نقصان کر دے یا اس کو آپ کو کسی کنڈیشن میں ڈال دے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے تمہارا سوال ہی نہیں کر رہا پیسے کا، وہ اپنا 20 روپیہ مانگ رہا ہے، جبکہ دیا اجرت بھی دیکھیے وہ دے وہ ہی رہا ہے۔ دیکھیں بے شک دنیا کی زندگی کھیل و تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری اجرت یعنی ویجز دے گا۔ کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے، اور تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرے۔ اب جب اسے دے دیا آپ کو تو وہ نہیں مانگ رہا، وہ جو دے دیا 100 میں سے 80 جو ہے وہ تمہارے کو دے دیا، اس کو نہیں مانگ رہا، 20 مانگ رہا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے اگر وہ اس کا سوال کر لے یعنی 80 پہ سوال کر لے پھر وہ تم پر دباؤ ڈالے تو تم کنجوسی کرو گے پہلے تو، اور وہ تمہاری چھپی ہوئی نفرتیں نکال لائے گا۔ باقاعدہ آپ نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زندگی میں کمائے سب، تو وہ ہمارے ہسٹری میں کہتے آ رہے ہیں حضرت بکر صدیق ایسے ہی تھے، وہ سب چیز لے آتے تھے، لو بھائی لے جاؤ اللہ کے نام پہ، سب سنا ہوا ہوگا آپ نے، ہسٹری میں سنا ہوا۔ پریکٹیکل آج کل کچھ کو سمجھ میں نہیں آیا، نفرتیں دکھا رہا ہے وہ اگر مانگ لے، اول مانگ نہیں رہا اللہ تعالیٰ۔ تو وہ تو اپنا سوال کر رہا ہے اس شعر کا جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے معیشت کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر، 20 آؤٹ آف 120 وہ بتا دیا۔ البقرہ 2 اس کی 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے جیسے کہ کوئی کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا، یعنی پاگل۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک البیع لین دین بڑھوتی کی مثال ہے، اور اللہ نے بیع کو لین دین کو حلال کیا اور ربا بڑھوتی کو حرام کیا۔ پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے پس وہ باز آ جائے، پس وہ اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو کوئی واپس لوٹے گا پس وہی آگ کے اصحاب ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں لوگ کس کو ربا کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں بڑھوتی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے ابھی کیا چیز بڑھوتی ہے، اور لوگ کس طرح کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ربا بڑھوتی کھا رہے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھا رہے ہیں یعنی بڑھوتی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں؟ 20 کھا رہے ہیں،
لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہوں گے سوائے یہ کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے خپتی کر دیا، من المس، چھو کے خپتی کر رکھا ہے اس کو. خپتی مطلب عجیب کہتا ہے، خپتی ٹائپ آدمی ہے وہ. یہ وہ آدمی ہے جو کہ ربا کھا رہا ہے، 100 میں سے 20 کھائے چلا جا رہا ہے. ذالک بانہم، یہ وجہ بتا رہا ہے کیوں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے، قالوا انما البیع مثل الربا. بڑا سمپل ہے. قالوا وہ کہتے ہیں جو کھا رہا ہے ربا، جو ربا کھا رہے ہیں، بڑھوتی کھا رہے ہیں، انہوں نے لوگوں نے کہا دنیا میں، قالوا وہ کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ انما البیع، بے شک یہ جو سودا باز ہے، یہ سودا بازی ہے، یہ جو ڈیل ہے، یہ جو ڈیل ہے، مثل الربا، یہ ہے مثال ربا کی. دوبارہ سنیں، لوگ کہہ رہے ہیں قالوا انما البیع، بے شک یہ جو سودا بازی ہے، یہ جو سودا کر رہے ہیں آپ، یہ ہے مثال ربا کی، جو ربا کھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کون سی وہ بئی ہے. البئی عربی میں لکھا البئی، جو میں نے آپ کو شروع بتایا تھا، بئی کے معنی ہے خاص ڈیل. البئی لگ گیا خاص ڈیل. تو لوگ جو ربا کھاتے ہیں، وہ ربا کھاتے ہیں، بڑھوتی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے، ایک اسپیسیفک ڈیل ہے دنیا میں، وہ کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی، بڑھوتی کی. قالوا انما البیع، وہ کہتے ہیں بے شک یہ جو ڈیل ہے یہ مثال ربا کی ہے. تو کون سی ڈیل ایسی ہے جس کو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے مثال ربا کی؟ بینک کا انٹرسٹ. بالکل یہ لکھا ہے قرآن میں، ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی جسے کہتے ہیں. قالوا انما البیع، اللہ اسے بئی کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، یہ جو بئی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے، خاص سودے بازی جو ہے بینک کی، ہم کہیں گے بینک ہم لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بینکنگ کی جو ڈیلز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہے مثال ربا کی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ربا کھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک بانہم، بے شک یہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں. قالوا انما البیع، قالوا کے مطلب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. انما البیع کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہ جو خاص ڈیل ہے، یہ جو خاص سودا بازی ہے، مثل الربا، مثال ہے ربا کی، بڑھوتی کی. تو آپ پوچھے ربا کیا ہے؟ یہ بینکنگ کا سسٹم. کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ بینک کی ڈیلنگز، بینک میں کام کرنا، نوکری کرنا، بینک سے کوئی لفظ لیا اور کہتے ہیں ربا ہے، بڑھوتی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ خپتی ہیں یہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں خپتی ان کو، میں نے نہیں کہا خپتی، پلیز آپ کہیں بات کو پکڑے نہیں. یہ اللہ نے کہا خپتی ہیں یہ، ان کو شیطان نے مس کر رکھا ہے اور یہ کہتے پھر رہے ہیں. بھائی کچھ جو بھائی کہ ربا کیا ہے، اور پھر سوال ہے بینک کا. اتنی بڑی دنیا میں کانفرنسز ہو رہی ہے کہ کسی نے اس کو حلال کر لیں. حلال ہے وہ مطلب حلال کر کے لیں، مصیبت خبر حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر. کیونکہ بینک کا دیکھیے وہ ہے 2.5% یا کتنا پرسنٹ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، اس پہ تو پابندی. اور 20 کھا رہے ہیں، 20 تو کھا رہے ہیں نا دھڑا دھڑ اللہ کا. اور شیئر جو بیچارے غریب لوگ ان کا شیئر. تو بینک کا کتنا دے رہا ہے بینک آپ کو؟ 2.5%، پتہ نہیں کتنا، 3% کتنا، کبھی 1-2. اس کو تو منع کریے مت کھائیں آپ، 20 کھائیں. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل واضح ہے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں میں جن لوگوں سے ملا انہوں نے کہا اس کو الٹا پڑھیں آپ. میں نے عربی کو سیدھا پڑھوں، الٹا کیوں پڑھوں گا میں؟ یعنی سیدھا یہ ہے کہ دیکھیے یہاں ایک عربی سمجھتے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں. دیکھیں یہاں لکھا ہے قالو، وہ کہتے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں، انما البیع، بے شک یہ جو بئی ہے، یہ خاص ڈیل جو ہے، یہ خاص سودا جو ہے، مثل الربا، یہ مثال ہے ربا کی. تو دنیا میں کس چیز، کون سی سودے کو مثال ربا کا کہا جاتا ہے؟ وہ بینک کی ڈیلنگز ہیں. تو آگے اللہ کہتا ہے اسی میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو اللہ نے حرام کر دیا، اللہ نے حلال کر دیا خاص بئی کو. یہ جو بئی ہے کون سی بئی ہے؟ یہ بینک کی ڈیلنگز. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا جو بڑھوتی کھا رہے ہیں آپ، جو شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو طیب چیز میں سے کھاؤ جو حلال ہے. میں پہلے کہہ چکا جو غنیم تمہیں پروفٹ ہوا تھا اس میں سے طیب حلال اچھا ہے وہ کھاؤ. شروع میں نے بتایا تھا، شروع کی آیت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہاں بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اور ربا جو ہے بڑھوتی وہ حرام ہے. یہاں اسے حرام کہہ دیا، ماں پہلے کہہ چکا ہے کلو. میں پڑھ دیتا ہوں آیت کا شروع کا پورشن تھا کہ کھاؤ اس میں سے جو
کلو مما غنمتم حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو تمہارا نفع ہے، جو اس میں سے حلال اچھا اور طیب ہے. تو یہاں ربا بڑھوتی، جب وہ بڑھوتی ہو گئی آپ کے پاس تو وہ حرام ہو گئی، کیونکہ وہاں بھی اللہ نے حلال کہا تھا حلال کھاؤ، تو یہاں حرام لکھا اس نے. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کیا ہوا ہے. تو اس کے معنی سے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ منافع میں سے جو حلال ہے، یعنی 80-20 جو ہے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں لکھا ہے ربا ہے، ربا حرام ہے. بئی جو ہے خاص سودا جو ہو رہا ہے بینک سے، وہ حلال ہے. آگے لکھا ہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کسی کے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز آ جائے، اپنے رب کے فانتہا فلہ ما سلف، تو پس وہ باز آ جائے، پس اس کے لیے ماضی گزرا ہوا ہے. پس وہ باز آ جائے، پس اس کے لیے پھر وہ مطلب ماضی جو ہے گزرا ہوا ہے. اب یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، یہ آپ لوگوں کی اس میں ایک اچھی چیز بھی آ گئی ہم سب کے لیے. اس میں لکھا ہے پس فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کسی کے پاس تمہارے رب کے پاس سے واز آیا، پس وہ باز آ گئے، اگر وہ باز آ جائے گا تو پس اس کے لیے وہ ماضی ہے. اب یعنی وہ سمجھے کیا ہے. یہ جو آیت کا جو پورشن ہے یہ شروع ہوا تھا، اوپر ہوا تھا جو لوگ ربا کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر فرض کریے جب میں نے اگنورنس میں زندگی گزاری تو 100 روپے میں 100 میں سے 20 نہیں دے رہا، تو کھا بھی تو رہا ہوں، میں کھا بھی تو رہا ہوں 17.5 جو بھی کھا رہا ہوں، کھا کے لیے اتنے سالوں سے کھاتا آ رہا ہوں، وہ ماضی ہو جائے گا، معاف کر دے. اگر آگے باز آ گیا، وہ اگر آگے باز آ گیا، آگے نہیں کیا تو وہ معاف ہو جائے گا. لیکن ایسٹ معاف نہیں کر رہا وہ پچھلی آیت نے بتا دیا میں نے، ایسٹ کو جو باقی ہے وہ تو دینا پڑے گا. جو کھا کے بیٹھا ہوا بھی میں ایک تو کنزوم بھی تو کر دیا میں نے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کر دوں، وہ اگر باز آ جائے گا. آپ میرے پوائنٹ سمجھ لیں، جو آدمی نے اس پروفٹ کو کنزیوم بھی کر لیا، اس کا 20% نہیں دیا تھا، 100 ہی سمجھتا رہا، کھاتا رہا، وہ اس کو اللہ معاف کر رہا ہے، وہ ماضی ہو جائے گا اور آگے باز آ جائے وہ. لیکن جو ایسٹ بنایا ہوا ہے اس نے، اس کو کہہ رہا ہے، اس کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ اس کو تو کلیئر کرو جو باقی ہے تمہارے پاس. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں. جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا ایسٹ ہے، جو آپ کا ایک چیز بن چکی ہے، اس 20 کو شیئر نہیں کیا تھا، وہ آپ کو ریٹرن کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، جس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کینسل کرے گا اس ربا کو اور صدقات کو بڑھائے گا. یہ پروسیس ہوگا. لیکن کنزیوم اگر آپ کرے بیٹھے ہوئے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا معاف، کیونکہ وہ آگے اگر آپ یہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ شروع ہوئی تھی الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھا رہے ہیں ربا، اس کے اندر نیچے آن کے کہا فمن جاؤ موعظہ، پس اس کے پاس پہنچ گیا واز من ربی، اپنے رب سے، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہو ما سلف، پس پھر اس کے لیے وہ پاسٹ ہے، آگے پھر باز آگے نہیں کیا اس نے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاس کر دے گا. وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا امر اللہ کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پس وہ اگر جو کوئی واپس لوٹے گا، یعنی اس میں واپس کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے آگے اصحاب کہ بس وہی آگ کے اصحاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ میں آپ کو اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو کنزیوم ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، اور آگے آپ نہ کھائیں. جو آپ کا رننگ پروفٹس چل رہے ہیں، اس میں آپ آگے شیئر کرنا شروع کر دیں، تو جو پہلے کنزیوم ہو چکا ہے وہ تو جو یوز کر چکے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. ہاں جو ایسٹ کی شکل میں اس کو آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، اور اس کے لیے مہلت ہے اکارڈنگ ٹو انڈیویجول سچویشن یا سرکمسٹانسز کے مطابق وہ کرے گا. سورہ البقرہ 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے، اعلان ہے، اور اگر تم لوٹ جاؤ گے پس تمہارے لیے مالوں کا سر ہے. یہ تم نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ نے بتایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ 20 اگر ہمارا 20 سے کوئی چیز بن گئی ہے اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے،
اگر ہم آگے رننگ پروفٹ سے شیئر نہیں کریں گے 20، ایسا اگر نہیں کریں گے تو اللہ نوٹس دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، کس کے خلاف؟ ایمان والوں کے خلاف جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جی جو ربا کھا رہے ہیں ایمان والے. اگر وہی تو بتا جس کو اللہ نے بتا دیا کہ تم اگر نہیں تم نے کیا، تو اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان ہے، نوٹس ہے ان لوگوں سے ایمان والوں جو ربا کھاتے آ رہے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ آیت ہے. آپ یقین کریں قرآن مجید میں اللہ نے کہ اور اس کے رسول کا جنگ کا اعلان نان مسلم کے لیے نہیں ہے. قرآن میں واحد جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ ایک وارن نوٹس دیتا ہے، اس ایمان والوں کو نوٹس دیتا ہے جو ربا کھا رہے ہیں. باقی چیزوں میں ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز، ہر چیز میں سب سے زیادہ مال اور اولاد ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، کیپٹیویشن ہے، تم دل فریبتا ہو پیسے کے اوپر، اولاد کے اوپر. تو اس کنڈیشن میں آدمی اتنا زیادہ ملوث ہے، تو اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے اگر تم نے اگر ایسا نہیں کیا، اگر تم نہیں لوٹے، بس اگر تم نے ایسا نہیں کرو گے، بس اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا نوٹس ہے. کیونکہ اس سے ان ایون ڈسٹریبیوشن آف منی اور ویلتھ ہے. غریبوں میں یا جو کیٹیگریز ہیں ان کو صحیح طریقے سے پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے. ان ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کو شیئرز نہیں مل رہے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جنگ کا نوٹس ہے. اب اگر فرض کریے ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اسی طرح زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس جنگ کے نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. نوٹس ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے بولا آر یو ود اس اور آر یو وداؤٹ اس؟ پتہ کیا بولا تھا؟ آر یو ود اس اور یو آر اگینسٹ اس؟ تو ہم تم پہ مطلب یہ نوٹس دیا تھا انہوں نے، ایک مقبولہ مشہور ہو گیا نا، نوٹس دیا جا رہا ہے دنیا میں بھائی آپ ایسا کرتے ہیں ورنہ. اور ہمارے ہسٹری میں بھی کہتے ہیں مسلمان لوگ کے، کچھ لوگوں کی ہسٹری نے یہ بنا رکھی ہے، مسلمان بھی کہتے پھرتے تھے کہ بھائی ہمارے کو تم ہمیں وہ دو، کیا ہے وہ دو، یہ دو ورنہ ہم تم پہ یا تو ایمان لیا ہو. اس طرح کی باتیں ہیں نا دنیا میں مطلب. تو جنگ کے نوٹس کا جو اعلان ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. دیکھیے میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی اسی طرح واپس کنٹینیو کرے گا، یعنی وہ نہیں چھوڑے گا دینا یا نہیں صحیح کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا اس خاص طور پہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے، نوٹس ہے. اور نوٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو کر لیں ورنہ پھر آپ کے خلاف ہی جنگ ہو جائے گی. اور کون جنگ کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. تو اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے، مائدہ، اس کی 33 آیت ہے، وہ آپ کو لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی جزا سزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، یا ان کو سلیب دے دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، یا زمین سے نفی جلا وطن کر دیے جائیں گے. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب کیا مطلب ہے یہ کہ اللہ نے نوٹس دیا. نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ یعنی جو چیز یعنی چھوڑ دیں کھانا، باقی ہے اس کو دے دیں اور آپ اس چیز پہ عمل کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی آپ صلاۃ قائم کریں یا نہیں کریں، وہ آخرت میں حساب ہوگا، ہے نا. روزے نہیں رکھیں، آخرت میں حساب ہوگا. بہت سارے احکامات ایسے ہیں قرآن مجید میں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، جو بھی سرکشی کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی اس دنیا میں بھی عذاب کا ذکر ہے لیکن آخرت میں زیادہ ہے. یہ جو ہے ربا کا، یعنی جو پیسہ آپ اللہ کا جو کھا رہے ہیں، جو آپ کو دینا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ نے نوٹس دے دیا اس دنیا میں جنگ کا اعلان. اللہ اور رسول کا جنگ کا اعلان ہے آپ کے خلاف اگر آپ اس میں ملوث ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا بھی بتا دی. اگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور رسول سے جنگ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے کوئی بتا دیں آدمی، اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی آدمی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیسے کرے گا؟ جی نہیں. کون بولا یہ؟ ہاں
قرآن مجید میں نے ابھی کہا تھا تمام احکامات میں صرف اس احکام کے ربا کھانے پر اللہ نے نوٹس دیا ہے. آپ احکام نہیں مانیں, صلاۃ قائم نہیں کریں, روزہ نہیں رکھیں, زکوٰۃ کا اور چیزیں نہ کریں, حج نہ کریں, تو اللہ نے جنگ کا نوٹس ہی دیا آپ کو. جنگ کا نوٹس جب دیا اس نے, اور اللہ کے رسول کے جنگ کا نوٹس ہے جب آپ ربا کھا رہے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ وہی کرے گا جو ربا کھاتا رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی بات ہے. اللہ رسول سے جنگ کا قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لے جا کے, کہیں پر بھی اللہ کے رسول کا جنگ جو ہے کر ہی نہیں سکتے آپ. کوئی ایمان والا یا کوئی نان مسلم جو ربا کھا رہا ہے وہ نوٹس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے جنگ کا نوٹس دیا ان لوگوں کو جو ربا کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پھر وہ آپ ہی کر رہے ہیں جنگ, سمجھے اللہ اور اس کے رسول سے. تو اس کا رزلٹ بھی بتا دیا, دیکھ لیے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد. بے شک جو لوگ, ان لوگوں کی جزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور دنیا میں زمین پر فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک اور بھی کنڈیشن ہے اس میں کہ وہ دو کام کر رہے ہیں, ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور اس دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ کہ وہ قتل کر دی جائیں گے, این یقتلوا او یصلبوا, یا سلیب دے دی جائے گی, او تقطع ایدیہم, یا ان کے قطع کر دیے جائیں گے ہاتھ, و ارجلہم, یا پاؤں, من خلاف دوسری طرف سے, او ینفوا من الارض, یا ملک کیا کہتے ہیں, ملک بدر ہو گئے, جلا وطن ہو, ایگزائل ہو گئے. نظر آ رہا ہے ایگزائل ہوئے ہوئے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ ان کی سزائے جزائے اس دنیا میں, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو ہاتھ ٹوٹے ہوئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی, ٹانگ ادھر سے ٹوٹی ہوئی, ہاتھ ادھر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا کچھ کیا ہوا ہے, یہ ایک اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جو ہے وہ وہی کرے گا جو ربا کھائے گا. کیونکہ قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے, کوئی میں اوپن ٹو ڈسکشن ہوں کہ مجھے آپ کوئی اور آدمی آیت دکھا دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, سوائے یہی لوگ ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا بھی انہیں ایمان والوں سے کہ تم اللہ اگر تم نہیں چھوڑو گے, فَإِن لَمْ, وہی آ گئی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تم نوٹس لے لو, پھر ایک نوٹس لو, پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کی طرف سے نوٹس ہے, اعلان ہے یہ. اور آگے لے کر وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم لوٹو گے, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, بس اگر تم لوٹ جاؤ تو تمہارے رؤوس جو ہیں وہ تمہارا مال ہے, ہیڈز. تو مال, تمہارے مالوں کا ہیڈ کیا بنا, زور سے بولے, 80 ہے, وہ تمہارا ہے. یہ بھی بتا دیے کہ تمہارا ہیڈ جو ہے وہ 80 ہے. اور آگے لکھا لا تظلمون, نہیں تم ظلم کرو, نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے, ولا تظلمون, تو نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. تو میرا کہنا ہے اس آیت میں یہ لکھا تھا کہ آپ چھوڑ دیں, اور آپ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ اس کے رسول کی جنگ کا نوٹس ہے. اور آگے بتا دیا اگر تم لوٹ جاؤ گے تو تمہارے کیا چیز ہے, تمہارے ہیڈز جو بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں, ہیڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے اوپر جو ہے وہ میرا نہیں ہے, اوپر ہیڈ کے اوپر 80 کے اوپر میرا نہیں ہے, تو یہ آپ کا ہیڈ ہے. سورہ محمد 47 سورہ ہے, اس کی 38 آیت, ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تم وہی لوگ ہو جن کو پکارا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, بس تم میں سے جو کنجوسی کرتا ہے, اور جس کسی نے کنجوسی کی پس بے شک وہ اپنے نفس کے بارے میں کنجوسی کرتا ہے. اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو, فقرا ہو. اور اگر تم پلٹے تو وہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا, پھر وہ تمہاری مثال جیسی نہیں ہوگی. یہ ایک الٹیمیٹلی اینڈ میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ وارننگ دے دی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو اپنی جگہ ہے, بدل بھی دے گا قوم کو جو ایسا نہیں کرے گی. تو تم وہی لوگ ہو جن کو پکارا جاتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بس تم میں سے جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں, اور جس کسی نے کنجوسی کی پس بے شک وہ اپنے نفس کے بارے میں کنجوسی کرتا ہے, اور اللہ غنی ہو تم فقیر ہو, بس اگر تم پلٹے تو وہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا, پھر وہ تمہاری جیسی مثال نہیں ہوگی. یہ سمپل
اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ واضح ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں کنجوسی کر رہا ہے, نہیں دے پا رہا, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ دوسری قوم بدل دے گا. تو یہ تھا آج کا لیکچر, جس کو اندر میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ ربا جو ہے, جو لوگ ربا کھا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قالوا البیع مثل الربا, انما البیع مثل الربا. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیل ہے یہ ہے مثال ربا کی. یہ جو بینکنگ کے سسٹم ہے یہ ہے اس دنیا میں مثال ربا کی. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ربا کھا رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی ہم پروفٹ کماتے ہیں کسی بھی شے سے, اس کا 20واں جو ہے وہ ہم کو شیئر کرنا ہے انٹو 8 کیٹیگریز. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ جو ہم نہیں کر رہا ایسا, وہ ہمارے اندر, وہ ہمارا نہیں, لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے اگر ہم نہیں کریں. وہ 20, تو اس 20 سے اگر میں نے پاسٹ ٹینس میں کوئی ایسٹ بنا لیے ہیں تو اس کا تو اللہ نے مہلت دے کے کہا کہ اس کو تم اس کو اتارو. لیکن اگر میں کنزیوم کر چکا ہوں, زندگی میں کھا چکا ہوں, اس کو اللہ تعالیٰ کا وہ پاسٹ ہے, اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑھوتی کو مجھے ریٹرن کرنا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو صدقات, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ربا کو کینسل کر دے گا آپ کا, اور صدقات آپ کے بڑھا دے گا. تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو ربا میں سے دیتے رہتے ہیں, یعنی وہ ان کا ہے ہی نہیں پہلے, وہ آلریڈی دوسروں کا مال ان کے پاس پڑا ہے, اس میں سے دیتے رہتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے. ہاں آپ زکوٰۃ دیں, جسٹیفائی یہ کریں کہ بھائی یہ جو میرے پاس تھا اس کو پہلے اس کو حساب لگایا, اس کو الگ کیا, اس کے بعد نے اس کی لمٹ باندھ دی کہ میں اپنی اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کو میں وقفاً تھوڑا تھوڑا جب میرے کو سچویشن بنے اس کو میں آہستہ آہستہ کر کے کسی طرح اس کو پورا وارڈ آف کر دوں گا. یہ نیت ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں جو بھی آپ کا سلسلہ ہے. تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کوئی سوال جواب کرنا ہے تو آپ ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو سوالات ہیں وہ اپنے ہاتھ ذرا مجھے ریس کر کے بتا دیں کہ کون کون ہیں. تو آپ ایسا کریں, لیڈیز سے شروع کر لیں پہلے, یہاں سے, اور پھر اس طرف چلے جائیں. آپ ایک چیز کا ذرا سوال کریں تو کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے, یہ اس لیے تاکہ کیمرے میں پراپر تصویر آ جائے. شکریہ. ہاں مائک کو پکڑیں. صحیح ہے یا غلط؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی ہم ڈالتے ہیں, کچھ لوگ آپس میں کمیٹی ڈال لیتے ہیں, تو اس کمیٹی کے اوپر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم صدقہ دیں نہیں دیں. فرض کریے ہم سب نے مل کے کمیٹی ڈال لی, تو 50 آدمی کے درمیان یا 10 آدمی کے درمیان اگر ہم ڈال لیں 100 روپے یا 500 جو بھی اماؤنٹ ہے, تو ایکچولی آپ دیکھیے وہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہوتا ہے آپ اپنے اخراجات نکال کے آپ اس میں سے شیئر کرتی ہیں, وہ آپ کا جمع ہوتا جاتا ہے. وہ آپ ہی کا پیسہ ایک سال میں جمع ہو گیا, تو وہ آپ نے ایک طرح سے اخراجات نکالے ہوئے تھے اور آپ نے جمع کر لیا, تو وہ آپ کو کیا بن گیا, پروفٹ ہو گیا. اس میں سے آپ کو 20% نکالنا پڑ جائے گا. تو کمیٹی نکال سکتے, کمیٹی کر سکتے, لیکن اصل بات ہے کہ وہ آپ کا ہو گیا ٹوٹل پروفٹ, کیونکہ آپ جو اخراجات نکالتے جا رہے تھے اس کے علاوہ اس اخراجات کے بعد وہ جمع ہو رہا تھا. الٹیمیٹ ایک سال کے اسپین میں جمع ہو گیا, تو ہم اس میں سے ہم 20% نکالیں گے. یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین کے زیورات کا جو ذکر ہوا تھا, تو اس میں اس کی قیمت کا تعین کر جو ہے اس میں سے 20% اس کو نکالا جائے گا, تو پھر یہ زیورات مستقل رہتے ہیں ان کے پاس, تو یہ ہر دفعہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے یہ اس کا یہ ہے کہ جو زیورات ایک دفعہ سمجھ لیں, جب بھی فرض کریے ایک دفعہ مجھے زیور مل گئے 5, تو جس وہ زیور مجھے ملے تو وہ ٹوٹل پروفٹ ہے میرے. اگر اس کی وائف جو ہے وہ سارے شور وار اس کے اخراجات اٹھا رہے تو وہ پورے کے پورے میرے کو پروفٹ ہے وہ اس لڑکی کے لیے, اس جس کو ملے 5 سیٹ. تو وہ اس 5 سیٹ پہ 20% نکالے گی. اب اگلے سال نہیں نکالے گی, وہ ایک دفعہ نکال دیا بس ختم, ہر سال نہیں نکال رہا وہ. اب فرض کریے کہ اس کو ایک اور سیٹ مل گیا, تو جو ایک اور سیٹ ملا اس پہ 20% نکال دیں. اچھا ایک اور سنیے, اب فرض کریے کہ 5 سال بعد, کچھ سال بعد اس جو اماؤنٹ تھا آپ کا وہ تھا 5 سیٹ تھے وہ 100 روپے کے, لیکن وہ 5 سال بعد سونے کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گئے 120 روپے کے. سپوز ایک دفعہ تو میں دے چکا تھا, اب 5 سال بعد میں نے کہا معلوم تو کروں کیا قیمت ہو, کہنا اب تو گئے 120 روپے کے, تو میں کیا کروں اس میں سے 20 روپے میں سے 4 روپے دے دوں گا.